السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، یوم عرفہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا، لیکن اس کے اندر یہ اختلاف ہے کہ ہم پاکستان کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے یا کہ ہم سعودی عرب کے حساب سے جس دن حاجی میدان عرفات کے اندر ہوں گے اس حساب سے ہم روزہ رکھیں گے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 روزے رکھے جائیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی روزہ رکھا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں ڈاکٹر فضیلت الشیخ سید طیب بھٹی صاحب سے، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ شیخ صاحب اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن کا ایسے 50 سال پہلے امت میں کہیں وجود ہی نہیں تھا، تو یہ بالکل نوزائیدہ مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے امت میں اس کا وجود تک نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ مختلف واقعات یا مختلف اعمال کی مناسبت سے دنوں کے یا سالوں کے یا مہینوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ جیسے جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی، تو اس سال کو عرب لوگ عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور رجب کا مہینہ ہے تو مضر قبیلہ کے لوگ رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرمت والے مہینے بیان کیے تو میں رجب مضرہ، رجب وہ والا جو مضر والا رجب ہے، تو یعنی ناموں کا تعین مختلف واقعات یا مختلف نسبتوں سے وہ کیا جاتا تھا۔ تو چونکہ حاجی لوگ 8 ذی الحجہ کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اونٹوں کو، تو اسی لیے 8 ذی الحجہ کا نام ہے یوم الترویہ۔ یوم الترویہ کا مطلب ہے جانوروں کو سیراب کرنے کا دن۔ اچھا، اب جبکہ اونٹوں کو پانی پلانے والا یا اس طرح جانوروں کو تیار کرنے والا حج کے لیے کوئی تصور نہیں، لیکن آج بھی 8 ذی الحجہ کا نام یوم الترویہ ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کو جب حاجی عرفات میں وقوف کرتے ہیں اس کو یوم عرفہ کا نام دیتے تھے، اور اس سے اگلا دن جب حاجی قربانی کرتے ہیں تو اس کو یوم النحر کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ دنوں کے نام ہیں، اور اس کے بعد جب حاجی اور قربانی کرنے والے گوشت کو دور میں خشک کرتے ہیں تو اسے یوم التشریق کہتے ہیں۔ تو اب یہ نام اسی طرح ہی ہیں، چاہے کوئی جانوروں کو پانی پلائے چاہے نہ پلائے، چاہے کوئی عرفہ میں جائے چاہے نہ جائے، اور چاہے قربانی کرے چاہے نہ کرے، چاہے وہ گوشت خشک کرے دھوپ میں چاہے نہ کرے، ان دنوں کے نام یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم نحر اور یوم تشریق ہی ہے۔ اب رہ گئی اگلی بات کہ حاجی جب عرفات میں ہوں گے تو تب روزہ رکھنا ہے یا کب رکھنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ۔ تو عرفہ کا دن کہیں پر بھی آپ لغت پہ دیکھ لیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، تو وہ 9 ذی الحجہ کے دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ کبھی بھی 8 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن وہ نہیں کہا گیا۔ تو 9 ذی الحجہ ہے عرفہ کا دن۔ اب نام کس مناسبت سے رکھا یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اچھا، اب اگر یہ جو کچھ بھائیوں کا خیال ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جب حاجی عرفہ میں ہے تو پھر یہ روزہ رکھا جائے، تو اگر اس خیال کو مان لیا جائے تو پھر یہاں پر کچھ خرابیاں ہیں، ان کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں، شریعت تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے لے کے 1300 سال 1350 سال تک تو امت کو یہ پتہ نہیں چلا، کوئی ٹیکنالوجی ایسی موجود نہیں تھی کہ جی آج عرفہ میں ہے اور عرفہ کا روزہ رکھ لو۔ اب اللہ تعالیٰ جو حکم دینے والا ہے اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے، تو اگر یہ ایسے ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ٹول مقرر کر دیتا یا اس کے لیے الگ سے کوئی بات بتا دی جاتی۔ یہ تو اب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پتہ چلنا شروع ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے 200-400 سالوں تک یہ جدید ٹیکنالوجی ختم ہو کے دوبارہ اونٹوں اور گھوڑوں اور تیروں تلواروں کا دور آ جائے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اسلام ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرتا، نمبر 1۔ نمبر 2، چلے اس بات کو مان لیا تو بہت سے علاقوں میں
सऊदीया से 12-12 घंटे का फ़र्क है, यानी सऊदी अरब में यौम अरफा चल रहा है और वहाँ रात है। अब अगर इस चीज़ का ख्याल किया जाए तो वो जो रात है वो रात के वक़्त रोज़ा रखेंगे या दिन के वक़्त रखेंगे, क्योंकि दिन के वक़्त तो दिन पूरा गुजर चुका है अरफा का या आगे आएगा, तो उनके यहाँ तो दिन उस वक़्त तो नहीं जब सऊदीया में रात है, तो वो क्या करेंगे। इसी तरह से एक और अंदाज से आप इस बात को समझें कि एक जगह है जहाँ जैसे हमारा सऊदीया से एक दिन पीछे होता है, एक जगह सऊदीया से एक दिन आगे चला गया है, वो जहाँ एक दिन पहले है तो वहाँ तो यौमुन नहर चल रहा है, तो वहाँ यौमुन नहर है और सऊदीया का यौम अरफा है, तो वो ईद वाले दिन, कुर्बानी वाले दिन सऊदीया के यौम अरफा के साथ रोज़ा रख सकते हैं? कभी भी नहीं, और इस्लाम ऐसा कोई हुक्म नहीं देता। और फिर इससे आगे अगर कोई साहब कहें कि जी उस वक़्त तो पता नहीं चलता था, अब पता चलता है, हाजियों का यौम अरफा हम भी उनके साथ रोज़ा रख सकते हैं पूरा। वो इस तरह कि अरफा का दिन जब शुरू होगा, हमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ पता है कि वहाँ रोज़ा अब बंद हुआ है, तो हमें टेलीफोन आता है, हमें पता 2 घंटे का फ़र्क है, तो हम उस वक़्त रोज़ा रखेंगे जिस वक़्त वहाँ रोज़ा शुरू होता है, और उस वक़्त इफ्तार करेंगे जिस वक़्त अरफा में इफ्तार होता है। क्योंकि ये क्या हुआ कि हाजी अभी अरफा के दिन उनका शुरू नहीं हुआ और हमने रोज़ा रख लिया, 2 घंटे हमने गुजार लिए, और अभी वो अरफा में खड़े दुआएं कर रहे हैं, असर के बाद अल्लाह के साथ मुनाजात कर रहे हैं और हम इफ्तार कर रहे हैं। तो ये आधा तितर आधा बटेर तो ना बने, फिर पूरी तरह उनके साथ चलें। जब आपने टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है तो फिर जब वहाँ रोज़ा रखा जाए तो आप भी वहाँ के हिसाब से रोज़ा रख लें, जब वहाँ इफ्तार हो आप भी इफ्तार कर लें। ये मेरा ख्याल है कोई भी शख्स, उम्मीद है कि 2-4 सालों तक ऐसे लोग भी पैदा हो जाएं जिस तेज़ी के साथ ये जिद्दत पसंद लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कोई इसका कायल नहीं है। तो ये चंद एक बातें, और भी बहुत सारे इसके दलाइल हैं। एक और दलील वो समझे कि अगर यौम अरफा का ताल्लुक अरफा के साथ जोड़ के हमने रोज़ा उस दिन का रखना है, तो यौमुन नहर उस दिन को कहते हैं जिस दिन हाजी कुर्बानी करते हैं, तो यौमुन नहर को कुर्बानी करने का हुक्म है, तो हाजी वहाँ कुर्बानी कर रहे, हम क्यों नहीं करते? तो एक दिन पहले हम भी कुर्बानी कर लें, क्या हर्ज है? जब हाजी कुर्बानी कर रहे तो हम क्यों नहीं करते? तो और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये चीज़ ना इल्मी तौर पे किसी सूरत दुरुस्त है, ना अकली तौर पे किसी सूरत दुरुस्त है, इसका इल्म अमल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये खामखा की एक तकल्लुफ़ वाली बात है। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को समझ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।